الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں 25ویں پارے کی تفسیر اور خلاصہ رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ۔ قیامت کے آنے کا علم اللہ ہی کو ہے، اور درختوں سے جو پیداوار ہوتی ہے اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ان سب کا علم اللہ کو ہے۔ بندہ اپنی راحت کے وقت اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ غریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائے، اور وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط۔ اس سے عزیزان محترم حامیم سجدہ کا اختتام ہوا اور سورہ شعراء کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ شعراء، سورۃ الشعراء آیت نمبر 38 میں شعراء کا لفظ مذکور ہے۔ یہی اس سورت کا نام ہے، اور اس سورت میں 5 رکوع، 53 آیتیں، 860 کلمات اور 3588 حروف ہیں۔ اس کا زمانہ نزول سورہ مومن سے الحاق یعنی کہ الاحقاف تک، سورہ مومن سے سورہ احقاف تک یہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حام میم سے ہوا۔ ان سب کا زمانہ نزول قریب قریب ہے۔ مضامین کی یکسانیت اور اس کی تائید کرتی ہے کہ اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ کفار کا عناد اور مخالفت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح وہی فرماتا رہا ہے آپ کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ جو زبردست اور بہت دانا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی سب سے اعلیٰ اور عظمت والا ہے۔ اس طرح عزیزان گرامی سورہ شعراء کا آغاز ہوا۔ سورہ شعراء کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ 29 جو ہے سورتوں کا آغاز ان جو ہے برکت والے کلمات سے ہوا ہے، جس کی تفسیر جو ہے آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ میں کیا مضامین ہے اور کن باتوں پر توجہ دلائی گئی ہے اور کن باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اہل مکہ سراپا حیرت و تعجب بن کر رہ گئے۔ انسان جس کا دامن ہر طرح کی آلائشوں سے آلودہ ہے، ان میں سے کسی کو منصب نبوت پر فائز کر دیا گیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی اس حسرت کا اظہارہ یہ کہہ کر دیا کہ نوع انسانی میں ظاہر ہونے والے اگر یہ پہلے نبی ہوتے تو تم اظہار تعجب میں حق بجانب تھے، لیکن یہ سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ ان میں سے کسی نبی کی نبوت پر تمہیں اعتراض نہیں، اعتراض ہے تو اس نبی برحق پر جو تمہاری ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل پر پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار اور بے شمار معبودوں کی پوجا پاٹ کا جو گھرونا کاروبار تم نے شروع کر رکھا ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آسمان پھٹ جاتا، نظام عالم دھرم برہم ہو جاتا اور تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، وہ تمہیں فوراً ہلاک نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ یہ بھی بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کی طرح سارے انسان بھی ذکر و فکر، عبادت و طاعت میں سرگرم رہتے اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے انحراف نہ کرتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ انسان کو اختیار و ارادے کی نعمت سے نوازا جائے تاکہ ان بلندیوں کی طرف جانے والا راستہ اس کے لیے ہموار ہو جائے جہاں کسی اور مخلوق کی رسائی نہیں۔ جو لوگ اپنی مرضی سے عقیدہ اور عمل کی گمراہی اختیار کرتے ہیں ان کو اپنے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ جس طرح وہ تمہارا خالق اور مالک ہے، اسی طرح اسی کو یہ زیبا ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک ایسا نظام حیات تجویز کرے جس کو اپنا کر تم دارین کی سعادتوں سے بہرور ہو سکو۔ جس طرح کسی غیر کو خالق نہیں مانا جا سکتا، اسی طرح اس کے بغیر اس کی مخلوق کے لیے کسی کو ضابطۂ حیات مقرر کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تمام انبیاء ابتدا سے ایک ہی دین کی دعوت دیتے آئے ہیں۔ انہوں نے انسانی معاشرے میں افتراق و انتشار کی، فتنہ و فساد کی، کبھی تخم ریزی نہیں کی، کبھی تائید نہیں کی۔ البتہ ان کے بعد آنے والے اہل غرض نے اپنی سرداری کا سکہ جمانے کے لیے باہمی تفرقہ بازی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 خصوصی توجہ کی مستحق ہے، جس میں 10 احکام بتائے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت ارشاد اور نصیحت سماعت فرمائے غور سے اور ادب سے۔ نبوت میرا کاروبار نہیں، اس کے ذریعے سے میں دولت کمانا نہیں چاہتا۔ میں اپنی اس دل سوزی کا تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ ہاں، میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ تم بہم شیر و شکر ہو جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، تاکہ تمہاری یہ دنیاوی زندگی ہر قسم کی بے چینیوں اور تکالیف سے محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور تم یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت انجام دے سکو۔ رزق کی تقسیم وہ اپنے حکیمانہ انداز سے کرتا ہے۔ اگر ہر ایک کو رزق وافر مل جائے تو لوگ سرکش اور باغی ہو جائیں۔ اہل ایمان کی متعدد خوبیاں پہلے بیان کی گئی، ان میں سے ایک یہ خوبی بھی یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھریلو، معاشی اور سیاسی تمام معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ جب بھی کوئی اہم معاملہ ہو تو سب مل جل کر بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے باہمی مشورے سے وہ کام کرتے ہیں۔ مشورے کی اہمیت اور اس کی افادیت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اسلامی ریاست کا یہ اصول ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو اسلامی سوسائٹی میں آمیریت، مطلق العنانی اور ڈکٹیٹرشپ کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ ان خوبیوں میں سے اس خوبی کو بطور خاص ذکر کیا آیت نمبر 39 کہ مسلمان بے غیرت اور بے حمیت نہیں ہوتا، کہ مخالف اسے جوتیاں مارتا رہے، اس پر ظلم و تشدد روا رکھے اور یہ سر جھکائے خاموشی سے اس تذلیل کو، اس ذلت کو برداشت کرتا رہے۔ یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہرگز مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسانیت اور بالخصوص کمزوروں پر زیادتی ہو اور دہشت اور وحشت پھیلائی جائے، اور دہشت گرد اور دہشت گردی کو کبھی نہ اسلام اور نہ مسلمان کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ جب دہشت گردی، فتنہ اور فساد کا بازار اور ناحق معصوموں کا قتل عام اور کمزوروں کے حقوق سلب کیے جانے لگتے ہیں تو پھر مسلمان کھڑا ہوتا ہے اور اس دہشت و وحشت اور دہشت گردی اور فتنہ و فساد کو اکھاڑ پھینکتا ہے، اور جب تک اس کو ختم نہ کر دے اسے چین نہیں آتا۔ دشمن پر قابو پا لینے کے بعد اس کو معاف کر دینا بھی مومن کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جن مختلف طریقوں سے وحی پہنچاتا ہے ان کا ذکر بھی کر دیا تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔
تو اس طرح محترم یہ سورہ شورا کا سلسلہ ہے اور اس میں تمام باتیں جو ہے بیان کر دی گئی ہے. اب آگے جو ہے فرمایا جا رہا ہے، ارشاد خداوند ہے، من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا. جو کہ آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دے گا، اور جو صرف دنیا کے حصے کا طالب ہو اس کو اتنا ہی ملے گا اور آخرت میں کچھ نہ ملے گا. اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور مومنین کی دعائیں سن کر اپنے فضل سے ان کو زیادہ دیتا ہے، برخلاف اس کے کہ منکرین کے لیے سخت عذاب ہے. ارشاد خداوند ہو رہا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے انسانوں، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اکثر برے کاموں سے درگزر کرتا رہتا ہے. تم کو چاہیے کہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے کنارہ کش رہو اور غصے سے بچو اور آپس میں مشورہ کرو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہو اور مصیبت میں صبر سے کام لو اور اللہ کے لیے معاف کرو. یہ سب بڑی ہمت کے کام ہے. اور اس طرح سورہ شورا کا اختتام ہو رہا ہے اور ارشاد خداوند ہے، وَمَن يُضْلِلْ لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا پھر کوئی ولی مددگار نہیں. اس لیے اس دن سے پہلے اللہ کا حکم مانو جس کے بعد پھر لوٹنا نہیں، اور نہ اس دن کہیں پناہ ہے اور نہ کسی بات سے انکار کی گنجائش، اور اللہ ہی کی طرف ہر کام رجوع ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہونا چاہتا ہے. سورہ زخرف، اس کا نام زخرف ہے. یہ سورت، اس کا نام جو ہے اس سورت کی آیت نمبر 35 میں ذکر کیا گیا ہے اور اسی کی جانب جو ہے منسوب کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ الزخرف رکھا گیا ہے. اس سورت میں 7 رکوعات، 89 آیات اور 3400 حروف ہیں. اس کا زمانِ نزول یہ ہے کہ یہ بھی ان 7 سورتوں میں سے ایک ہے جن کی ابتدا حامیم سے ہوئی، اور اس کا زمانِ نزول بھی اس سلسلے کی سورتوں کے زمانِ نزول کے قریب قریب ہے. قرآن کریم کی ہر سورت کی طرح اس سورت کی ہر آیت بھی شمع نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اتارا ہے اسے عربی زبان میں تاکہ تم اس کے معنی اور مطالب کو سمجھو. سورہ زخرف کا آغاز ہوا. اب فرمایا جا رہا ہے اس کے مضامین، اس میں کن جو ہے باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کیا احکام دیے گئے ہیں، اور جو ہے کن جو ہے معاشرتی برائیوں کا اس میں جو ہے حل اور خاتمہ کیا گیا ہے. اس کی جو ہے تفسیرات سماعت فرمائیں. قرآن پاک کی ہر سورت کی طرح اس سورت کی ہر آیت بھی شمع نور ہے جو زندگی کی ہر کٹھن راہ، ہر اندھیری راہ کو منور اور روشن کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس سے لطف اندوز ہوں گے. البتہ چند ایسی باتیں ہیں جو آپ کی خصوصی توجہ کی مستحق ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر محسن کے احسان کا شکریہ ادا نہ کیا جائے بلکہ الٹا ناشکری اور سرکشی کو اپنا شعار بنا لیا جائے تو محسن اپنے احسان کا سلسلہ بند کر دیتا ہے. لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازرائے لطف و احسان، انبیاء کی بعثت اور وحی کے نزول کا سلسلہ جاری کیا تاکہ لوگ ہدایت کی راہ سے بہک نہ جائیں. لیکن اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے کفار نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی ناشکری کے باعث یہ سلسلہ بند کر دیا جاتا اور گمراہی کے گم اندھیروں میں انہیں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی، تمہیں نفس
اور شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم آفتاب ہدایت بن کر تمہارے مطلع حیات پر چمکتا رہے گا، تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر جس وقت بھی کوئی شخص اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہے تو وہ بڑھ سکے۔ ہم تم سے تمہاری سرکشیوں کے باعث ناراض ہو کر یہ نعمت سلب نہیں کریں گے۔ تم خود مانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھر تم ان اندھے بہرے بتوں کو خدا کیوں مانتے ہو اور ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس وقت کہتے کہ اجی ہم تو وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اس نے چاہا تو ہم نے بتوں کی پوجا کی، اگر وہ نہ چاہتا تو بھلا ہماری کیا مجال تھی کہ ان بتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے؟ ہم پر یہ اعتراض نہ کرو، بلکہ ہمارے خدا پر کرو جس کے ارادے و مشیت کے ہم پابند ہیں۔ ان کے اس مخالفے کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ محض جہالت اور حماقت ہے۔ اگر ان کی اس توجیہ کو قبول کر لیا جائے تو پھر دنیا بھر کے گناہوں کو سند جواز مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قتل، ڈکیتی، زنا وغیرہ ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ یعوذ باللہ۔ اگر وہ نہ چاہتا تو کسی کی تھی کہ وہ کوئی نازیبہ حرکت کرتا؟ جب خدا کے چاہنے سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ سارے کام عین ثواب ہوئے۔ یہ جاہل لوگ رضا اور مشیت کا فرق بھی نہیں جانتے۔ بے شک اس جہاں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ارادے و مشیت سے ہو رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس پر راضی اور خوش بھی ہو۔ اس کی رضا انہی کاموں سے حاصل ہوتی ہے جن کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ انہیں اس بات پر بھی سخت اعتراض تھا کہ منصب نبوت کے لیے ایسے شخص کو چنا گیا ہے جس کے پاس نہ مال و زر ہے، نہ آوان و انصار کا مضبوط چھت تھا۔ وہ کہتے جزیرے عرب میں دو مشہور شہر ہیں، مکہ اور طائف، ان میں بڑے بڑے رئیس ہیں جن کی ثروت و عمارت کی دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، جن کے اثر و اقتدار کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ ان میں سے اگر کسی کو اس منصب پر فائز کر دیا جاتا تو یہ دعوت بڑی سرعت سے ملک عرب کے کونے کونے میں پھیل جاتی۔ ان کے اس اعتراض کو یہ فرما کر ٹھکرا دیا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کو تقسیم کرنے کا انہیں قطعاً کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نعمت عظمیٰ کی اہلیت کس میں پائی جاتی ہے اور اس انعام کا کون حقدار ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہ کتاب مقدس، یہ صحیفہ رشد و ہدایت جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے، اس کا نزول آپ کے لیے اور آپ کی ساری قوم کے لیے وجہ عز و شرف ہے۔ اس کی برکت سے تمہیں سمندر کی روانیاں، مہر و ماہ کی تابانیاں اور عرش کی بلندیاں نصیب ہوگی۔ اس کے فیضان سے قافلے انسانیت کی قیادت کا منصب تمہیں سونپ دیا جائے گا۔ اسے بوجھ مت سمجھو، اس کی تعلیمات کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ مت خیال کرو، بلکہ شرح صدر سے کھلے دل سے اسے قبول کر لو اور خوشی خوشی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اب پھر آخر میں اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کی طرف بھی اختصار کے ساتھ اشارہ فرما دیا تاکہ ہجوم مسائل میں ان کی اولو العزمی باعث تسکین ثابت ہو۔ ارشاد خداوند ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم یہی تھی کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہ جسے چاہتا ہے اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے، بس رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کسی ملک یا قوم کا کوئی دولت مند شخص اپنی مرضی سے اللہ کا رسول نہیں بن سکتا۔ کافروں کے لیے اللہ نے سونے یعنی زخرف اور چاندی کی عمارتیں کھڑی کروا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کافروں کے لیے سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی کروا سکتا ہے۔ دنیا کی یہ سب زیب و زینت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے۔
وہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور آخرت کا گھر تو بس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ فرمایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کفار جب بحث کرتے ہیں تو ان کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ نہ خود خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے، بلکہ اس کے بندے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں کی طرح بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے بعد ارشاد خداوند ہو رہا ہے، اور اس طرح سورہ جو ہے زخرف کا اختتام ہو رہا ہے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف یا رنج و غم نہیں ہوگا، وہ اور ان کی بیویاں عزت کے ساتھ جنت میں داخل کی جائے گی، جہاں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور جو چیز مانگی جائے گی فوری مل جائے گی، اور گناہگار عذابوں سے نجات کے لیے دوزخ کے فرشتے مالک کو پکاریں گے تو وہ کہے گا بس ہمیشہ کے لیے یہی پڑے رہنا ہے۔ اب اس کے بعد عزیزان محترم سورہ جو ہے دخان کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام الدخان ہے۔ یہ جو ہے اس سورت کے آیت نمبر 10 میں یہ کلمہ مذکور ہے، اور اسی کی جو ہے نسبت اسے معلوم کرتے ہوئے اس کا نام جو ہے سورہ دخان رکھا گیا ہے۔ اس میں 3 رکوع، 57 یا 59 آیتیں، 346 کلمات اور 1431 حروف ہیں۔ اس کا زمانہ نزول یہ ہے کہ وہ صورت دن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ ان سب کا زمانہ نزول قریب ہے کہ اسی کے ساتھ یہ سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم حروف مقطعات ہے۔ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں۔ ہماری یہ شان ہے کہ ہم بر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں۔ اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا، ہر حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے۔ ہم ہی کتاب وہ رسول بھیجنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس طرح جو ہے سورہ دخان کا آغاز ہوا اور اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ ہی جو ہے رسولوں کا بھیجنے والا اور کتابوں کا نازل کرنے والا ہے۔ اور اس طرح جو ہے عزیزان محترم سورہ دخان، اور اس میں جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور پھر بتایا گیا کہ یہ بابرکت رات میں جو ہے نازل کی گئی ہے، اور وہ برکت والی رات سے مراد حضرت اکرمہ اور علماء کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 575 پر جو ہے امام جو ہے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں جو ہے یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات مراد ہے۔ اور اس طرح جو ہے عزیزان گرامی فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ حکمت والی رات جس میں ہر بڑے اہم کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس سے مراد لیلۃ المبارکہ ہے، یعنی شب برات ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے جلد نمبر 1 میں ملاحظہ فرمائے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں سال بھر جو اولاد آدم پیدا ہونے والی ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔
اور اسی میں جو ہے اس سال جو ہے ہلاک ہونے والے ہیں ان کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی میں جو ہے تمام جو ہے بندوں کا رزق، تمام جو ہے اللہ کے حضور تمام بندوں کے اعمال بلند کیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہی وہ رات ہے جس میں جو ہے بندوں کا رزق اتارا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو ہے یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ النصف من شعبان ہے، شعبان ہی کی 15ویں رات میں جو ہے حکمت والے کام کا فیصلہ ہوا، اہم کام کا فیصلہ ہوا، اور پھر اس رات میں نزول قرآن کا فیصلہ ہوا، اور پھر آنے والی رات یعنی لیلۃ القدر میں جو ہے اسے نازل کیا گیا۔ تو عزیزان محترم، اس رات جو ہے پتہ چلا کہ شعبان کی 15ویں رات لیلۃ المبارکہ ہے، اور پھر جو ہے رمضان المبارک کی جو طاق راتوں میں جس رات کی ہم جستجو کرتے ہیں، اور 27ویں رات جو مشہور ہے لیلۃ القدر، اس میں جو ہے وہ نزول قرآن کی رات ہے۔ عزیزان محترم، اب آگے چلتے ہیں کہ اس جو ہے سورت کے متعلق اور تفصیلات دیکھتے ہیں کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے۔ کفار کا عناد اور اسلام سے ان کی عداوت جب حد سے بڑھنے لگی اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے جرم میں فقراء مساکین پر ظلم و تشدد شروع کر دیا، کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، محتاجوں بے کسوں عزیزان گرامی جو ہے ان پر ظلم و زیادتی شروع کر دی، انسانی ہمدردی ختم کر دی، انسانیت پر ظلم و بربریت اور فتنہ و فساد شروع کر دیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، الہی ان کو عہد یوسفی کے قحط کی طرح قحط میں مبتلا کر، تاکہ دولت کا خمار ان کے دماغوں سے نکلے، اور جب پے در پے فاقوں سے جان لبوں پر آئے تو شاید ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور یہ حق کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، پانی برسنا بند ہو گیا، کچھ سالی سے ہر طرف خاک اڑنے لگی، اشیاء خوردنی بازار میں نایاب ہو گئے، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے لوگ، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، اور جب تک حضور کے دست مبارک دعا کے لیے بارگاہ الہی میں نہیں اٹھیں گے یہ بلا نہیں ٹلے گی۔ چنانچہ ان کے متکبر سرداروں کا ایک وفد جس میں ابو سفیان بھی تھا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور اس بات کا ملتجی ہوا کہ حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قحط سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے نجات بخشے، ہم ضرور ایمان لائیں گے آپ پر۔ سراپا رحمت و راف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، پانی برسنا شروع ہو گیا اور قحط کی ہلاکت انگیزیوں سے انہیں نجات مل گئی۔ اہل مکہ کی وہی جو ہے بیماریاں ہیں اور انہی کا علاج اس سورے میں جو ہے مقصود ہے۔ قرآن کریم کو وہ کلام الہی ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اس سلسلے میں شکوک و شبہات کے وہ انبار لگا دیا کرتے، ان کے ازالے کے لیے فرما دیا یہ تو کتاب مبین ہے، اس کا انداز بیان، اس کے پر از حکمت مضامین خود بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کتاب کے نزول سے تم گوناگو مصائب اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہو اور تمہیں نحوست نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یہ تمہاری کج فہمی ہے۔ یہ کتاب تو برکت کا سر چشمہ ہے۔ وہ رات جس میں یہ نازل ہوئی اس کے نزول کے باعث دوسری راتوں پر فوقیت لے گئی، سال کے بعد جب یہ رات لوٹ کر آتی ہے اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں جوش آ جاتا ہے اور انگنت ہزاروں گناہگاروں کو نوید بخشش سنا دی جاتی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے دوسرا جو ان کا جو ہے روگ تھا، مسئلہ تھا جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے، شرک تھا جس نے ان کی توانائیوں کا آخری خطرہ تک چوس لیا تھا۔ اس صورت میں اس کے علاج کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جن بتوں اور معبودان باطل کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، جو کل تک انگھرے پتھر کی صورت میں کسی پہاڑ میں پڑے ہوئے تھے، تمہارے سنگ تراش نے انہیں اٹھایا اور اپنے فن کی قوت سے اس سے ایک صورت تراش دی،
تم خود ہی بتاؤ یہ بے جان پتھر بھی بھلا کہیں تمہارے نفع و نقصان کے مالک بن سکتے ہیں؟ کفار کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنی دولت اور اثر و رسوخ پر بڑے نازا ہو اور اپنے حالات پر پوری طرح مطمئن ہو. تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں اصلاح احوال کے لیے کسی نئی دعوت کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں. تم نے زندگی بسر کرنے کے جو انداز اختیار کر رکھے ہیں ان میں کسی اصلاح کی گنجائش نہیں. اس لیے تم نہ آیات الہی میں غور کرتے ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلصانہ کوششوں کو برابر ہونے دیتے ہو. یہ گھمنڈ تمہیں مہنگا پڑے گا. تم سے پہلے فرعون نے یہی روش اختیار کی تھی اور تم خوب جانتے ہو کہ فرعون کا انجام کتنا عبرتناک ہوا تھا. تو عزیزان محترم اس طرح جو ہے سورہ دخان کا اختتام ہوا اور پھر سورہ جاسیہ کا آغاز ہونا چاہتا ہے. سورہ جاسیہ اس کا نام جاسیہ ہے. اس یعنی کہ سورت کی آیت نمبر 28 میں یہ لفظ جو ہے جاسیہ مذکور ہے. اسی جو ہے طرف اسے منسوب کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ الجاسیہ رکھا گیا ہے. اس سورت میں 4 رکوع اور 37 آیات، 488 کلمات اور 2191 حروف ہیں. اس کا زمانہ نزول ان 7 سورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز حامیم سے کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حامیم اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست اور حکمت والا ہے. بے شک آسمانوں اور زمین میں اس کی ابتدائی اور قدرت کی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے. عزیزان گرامی اب اس کے مضامین کی طرف چلتے ہیں. عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا ان کے لیے بڑا دشوار تھا کفار مکہ کے لیے. اسی دشواری کی دیوار کو منہدم کرنے کے لیے عالم رنگ و بو کی بلندیوں اور پستیوں میں بکھری ہوئی ان روشن نشانیوں کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرائی جو پکار کر اپنے بنانے والے کی حکمت بالغہ، قدرت کاملہ اور علم محیط کی شہادت دے رہی ہے. چشمے قط کھول کر زمین و آسمان کی پناہیوں کو دیکھو، خود اپنے وجود کی سیر کرو اور اپنے وجود کو دیکھو. حیوانات کے بے شمار انواع و اقسام پر نگاہ ڈالو. گردش لیل و نہار کے دقیق نظام میں غور و فکر کرو. ہر چیز تمہیں اس خالق علیم کا پتہ دے گی جو قدیر و حکیم بھی ہے اور وحدہ لا شریک بھی. البتہ کذاب اور بدکار لوگ قدم قدم پر فروزہ ان روشن قندیلوں کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کے بعد ان مزید احسانات کا ذکر فرمایا جن سے انسان کو بہرور کیا گیا ہے. ساتھ ہی بتا دیا کہ ان کی قدر و منزلت وہی لوگ جان سکتے ہیں جو فکر اور تدبر کے خوگر ہیں. آیت نمبر 23 میں بھی غور فرمائیے. ارشاد ہے جو ہمارے قانون پر عمل نہیں کرتا گویا وہ ہمیں خدا نہیں مانتا، اور جو نفس کی ہر فرمائش کو پورا کرتا ہے گویا اس نے اسے اپنا خدا اور معبود بنا لیا ہے. ایسا شخص علم و فضل کا پتلا ہی کیوں نہ ہو وہ راہ راست سے بہک جاتا ہے. ایسے بدبخت سے فہم و تدبر کی قوت سلب کر لی جاتی ہے اور اس کے ہدایت قبول کرنے کا امکان ہی باقی نہیں رہتا. کفار کا عقیدہ تھا کہ بس یہی زندگی ہے، گردش زمانہ ان کی موت کا پیغام لاتی ہے، نہ قیامت برپا ہوگی نہ دوبارہ جی اٹھنے کا سوال پیدا ہوگا. یہ عقیدہ انہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا تھا. وہ کسی قیمت پر اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے. سورت کے اختتام سے پہلے ان کو اس دلدل سے نکالنے کی طرف توجہ فرمائی گئی اور ارشاد ہوا کہ قیامت کا برپا ہونا خلاف عقل نہیں بلکہ عین حکمت ہے اور عقل کے تقاضوں سے کلیتاً ہم آہنگ ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے ساری عمر بھر تقویٰ کو اپنا شعار بنائے اور پوری زندگی جو ہے نیک اعمال کرتے ہوئے گزارے، اچھے کام کرتے ہوئے گزارے، فلاح و خیر کے کام کرتے ہوئے گزارے، اور پوری زندگی انسانیت کی خدمت کرتا ہوا گزارے، اور ان مخلوق خدا کی جو ہے اس کو جو ہے آسائش اور آرام پہنچائے، وہ ایک اور داد عیش دینے والا شخص، یعنی ایک وہ جو نیک ہے اور خیر اور بھلائی کے کام کرتے ہوئے زندگی گزارا ہے، اور دوسرا وہ سیاکار جو ہے عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزارا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیاوی عیش و عشرت نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، یہ کیسے جو ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے جو ہے انسانوں کو راحت اور سکون پہنچایا ہے، اور وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے انسانوں کا سکون غارت کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، لہذا ورنہ اس جو ہے روشن حقیقت سے انکار نہ کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ بات واضح کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ یقیناً جو لوگ نیک اور بھلے کام کیے ہیں ان کے اچھے کاموں کا صلہ اور اجر اور بدلہ میں ضرور ملے گا، اور جو سیاکار ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ تو لہذا قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے، اس لیے کہ نیکوکاروں کا صلہ قیامت کے دن ہی ملے گا اور سیاکاروں کی سزا قیامت کے دن ضرور ملنی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا اور قیامت واقع نہ ہوگی، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ قیامت واقع نہ ہوگی، تو پھر یہ دنیا کی زندگی تو ایک تماشا ہوگا، لہو اور لعب ہوگا اور کچھ نہ ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے عزیز ساتھیوں، نیکوکاروں کا، انسانیت کی خدمت کرنے والوں کا اور دین اسلام پر عمل کرنے والوں کا، پرہیزگاروں کا، اللہ سے خوف رکھنے والی اور اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والوں کے لیے ضرور بہترین صلہ اور اجر ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور رہیں گے اور ان کی باتوں کا انکار کریں گے اور انسانیت پر ظلم اور زیادتی کریں گے، فتنہ اور فساد برپا کریں گے، اور جو ہے عزیزان گرامی اور دنیا میں جو ہے قتل و غارت گیری کے بازار کو گرم رکھیں گے، تو پھر ان کے لیے جو ہے سزا ضرور ہوگی، انہیں ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو لہذا قیامت کا دن یقینی ہے، اور اس دن جو ہے سب کے اعمال کا جو ہے بدلہ ملے گا اور ہر ایک کا جو ہے حساب و کتاب پورا ہوگا۔ تو اس طرح عزیزان محترم یہاں پر جو ہے یہ بات سورہ جاثیہ میں جو ہے بیان کر دی گئی ہے، اور سورہ عزیزان گرامی جاثیہ کا بھی جو ہے اختتام ہو رہا ہے اور ارشاد خداوند ہو رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کے مالک کے حکم سے جب قیامت ہوگی تو اس دن جھوٹے نقصان میں رہیں گے، اور ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی، یعنی جاثیہ اپنے اعمال ناموں کے ساتھ۔ لیکن مومنین، صالحین، نیک لوگ اپنے رب کی رحمت میں ہوں گے، اور منکروں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اس لیے اللہ بھی آج ان کو بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔